چوتھی چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہے زبان درازی، زبان درازی کرنا، دعویٰ کمالات کا کرنا، شریعت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ جیسے بعض جاہل پیر کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، میں نے یوں کر دیا، میں چاہوں تو یوں کر دوں، میں نے یوں کہ یہ کمالات کا دعویٰ کرنا اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ اور زبان درازی رکاوٹ ہے، ایسا آدمی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، میں الٹ پلٹ گڈھوں میں جھٹکے کھاتا رہے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ شیخ کی تعلیم کے علاوہ از خود مجاہدہ کرنا، از خود اپنی مرضی سے کوئی چیز شروع کر دی، چند دن میں گھبرا کر وہ تھوڑا تعلیم کیا ہوا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ جو شیخ نے بتایا تھا بس اتنا پڑھنا، اب یہ اتنا کام کرنا ہے، اس نے اپنی مرضی سے اور شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا تھا درود شریف پڑھنے کو، اس نے استغفار بھی شروع کر دیا، اس نے اور منزل کی کتابیں اور کہیں کہیں کی دعاؤں کی کتابیں لے کے وہ شروع کر دی۔ تو اس کو فرماتے ہیں از خود مجاہدہ کرنا، چند روز میں گھبرا کر وہ جو تھوڑا سا بتایا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ایسا اتفاق ہوا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں اتنا اختیار کرو کہ اکتاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اتنا شروع کرو جتنا نبھا سکو، اتنا اکتاہٹ نہ آنی چاہیے، تھوڑا ہو۔ ہم بہت وظیفے پڑھا کرتے تھے پہلے، حضرت جی کاندلے والوں نے بتا رکھے تھے 786 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھو، اتنا یہ پڑھو، اتنا یہ، مرید کرتے نہیں تھے وہ، یوں کہتے تھے مولانا اسد مدنی صاحب سے بیعت ہو جاؤ۔ تو پھر ہم مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور، ان سے بیعت ہوئے، لیکن انہوں نے جو بتایا وہی شروع کیا، لیکن جو اپنے تھے بتائے ہوئے کاندلے کے وہ بھی ہم وہ بھی پڑھتے تھے، بس صبح سے شام تک وظیفہ ہی وظیفے وظیفہ ہی وظیفے، ہم تو وظیفچی ہو گئے پورے۔ جب حضرت ناظم صاحب سہارنپور کے انتقال ہو گیا، پھر حضرت جلال آبادی سے تعلق ہوا، ان کے سامنے سارا اپنا کچا چٹھا رکھا کہ یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، فلاں وقت یہ پڑھتا ہوں، یہ ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھتا ہوں، دیکھو کتنا 786 دفعہ بسم اللہ پڑھ یوں پتہ نہیں کیوں پڑھتا ہوں، یوں کچھ پتہ نہیں ہمیں، شیخ تو ہے نہیں، لیکن چونکہ کاندلے ان کے پاس، حضرت کے پاس رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، جانا آنا، کھیلنا تھا، تو ان سے رابطہ تھا، ان سے بتا دیا۔ تو میں نے ایک دن جا کے پوچھا حضرت سے کاندلے کہ حضرت یہ جو بسم اللہ پڑھ رہا ہوں میں 1 سال ہو گیا، پڑھتے پڑھتے کس لیے پڑھوا رہے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہا ہوں میں، مجھے پتہ نہیں۔ تو فرمانے لگے باولے تو مستجاب الدعا ہو جائے گا، جو دعا مانگے گا وہی قبول ہوگی۔ اور اس دوران میں باقی عجیب قصے ہوئے، عجیب قصے دعاؤں کے پیش آئے تھے۔ لیکن حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنا رہبر بنایا تو حضرت نے سن کر سب کو ختم فرما دیا، سب ختم۔ اب سب چھوڑتے ہوئے جو سالوں سے چل رہے تھے، زور سے تو بہت پڑا زور تو بہت پڑا، لیکن اس کے بعد راحت مل گئی، آزاد ہو گئے، سکون مل گئے، اور وہ راستہ دکھایا جس راستے میں منزل صاف نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ پیر نہ ڈھونڈو، شیخ ڈھونڈو، کہ جو پیر جی وظیفے پڑھواوے وہ نہ ڈھونڈو، بلکہ شیخ ڈھونڈو جو تمہارے حیثیت اور حالت کے مطابق منزل کا راستہ بتائے۔ اچھا، تو یہ 5ویں چیز کیا تھی؟ شیخ کی تعلیم کے علاوہ از خود مجاہدہ کرنا۔ تو اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ مجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور تقاضا کرنا، کہ اتنے دن ہو گئے مجھے تسبیح پڑھتے، اتنے دن ہو گئے یہ وظیفہ پڑھتے، اب تک کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اب تک کچھ نتیجہ ہی نہیں ملا۔ تو انجام اس کا یہ ہوتا ہے، یا تو اپنے شیخ سے بد اعتقاد ہوتا ہے کہ ہم جو حضرت نے جو بتا رکھا ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، یا مجاہدے کو چھوڑ دیتا ہے، جو کر رہا تھا اسے چھوڑ بیٹھتا ہے، یا اپنے پیر سے بد اعتقاد ہوتا ہے۔ تو طالب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ایک دم سے حاصل ہو جاتی ہو، ایک دم سے حاصل ہو جائے کوئی چیز۔ دیکھو یہی آدمی خود کسی وقت بچہ تھا، کتنے دنوں میں جوان ہوا، پہلے جاہل تھا، کتنے دنوں میں عالم ہوا۔ غرض جلد بازی اور تقاضا اپنے شیخ پر فرمائش ہے، حضرت کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ مطلب یہ جلدی سے ایسا وظیفہ بتا دو جو جلدی سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مجھے تو چکی نہ پسواؤ، مجھے تو اپنے سینے میں سے دے دو کچھ نکال کے، بس سینے میں سے دے دو۔ حضرت نے فرمایا
چیر کے نکال لے، بلغم برہ نکال لے، یہاں کیا رکھا سینے میں؟ بلغم برہ سینے میں سے دے دو، خود تو کچھ کرنا چاہتے نہیں، سینے میں سے دے دو، بس سینے میں ہے کیا؟ سینے میں بلغم ہے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ جلد بازی کرنا اپنے شیخ پر فرمائش ہے، یہ بہت مضر اور نقصان کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا آدمی اپنے رہبر پر قناعت نہیں کرتا، اپنے شیخ کو چھوڑ کے چپکے سے دوسرے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اجی حضرت میرے ذمہ قرضہ ہو رہا ہے، اجی کوئی چیز ایسی بتا دو جس سے اللہ کی محبت جلدی سے پیدا ہو جائے، ہر کسی کے پاس، دوسرے کے پاس پہنچ گیا، وہاں سے کچھ کام نہیں چلا تو تیسرے کے پاس پہنچ گیا، ہر کس و ناقص سے چارہ جوئی کرتا ہے، اور پھر ہر جائی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے شیخ کی عنایت اور لطف بھی جاتا رہتا ہے۔ جب شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جانا آنے لگا، وہاں جاتا ہے، وہاں بھی پوچھتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو جو شیخ اصلی ہے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، جب ان کی ہٹ گئی تو اللہ کی بھی ہٹ گئی۔ ہاں، اور مزید برآں یہ کہ جس چیز کو جلدی چاہتا ہے اس کا حصول اختیار سے خارج ہوتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے، ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی جلدی سے شفا ہو جانا، بیمار کو دوا دینا، پرہیز کر بتانا ڈاکٹر حکیم کا کام ہے، لیکن شفا دے دینا جلدی سے یہ ڈاکٹر حکیم کے اختیار میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں؟ اس سے اور بھی پریشانی بڑھتی ہے۔ غرض ظاہراً باطناً ہر طرح سے برائی ہاتھ آتی ہے ایسا آدمی کے لیے جو ثمرات میں جلد بازی کرے، ثمرات میں جلدی کرے۔ ایک شعر یاد آیا، مفتی تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدد اللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر ادھر کو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے ایک شعر فرمایا، قدم ہے راہ الفت میں، سنو، قدم ہے راہ الفت، الفت تو جانو کسے کہیں؟ محبت۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حویث کیسی، ہے نا، منزل پہ پہنچنے کی حویث کیسی؟ جب راہ الفت میں محبت میں قدم ہیں تو منزل آوے گی کسی نہ کسی دن، حویث کیسی جلدی بازی کی، جلدی سے کب کو آوے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کم ہے۔ تو یوں کہا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حویث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، ہے نا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ وہ بچے کو کہا آ جا، اب بچہ چلا باپ کی طرف کو، لڑکھڑاتا ہوا پیروں سے، چھوٹے چھوٹے پیروں سے چلا، اور جب چلا آ جا، اب کھڑا ہو گیا، رونے لگا، اور جب پھر چلا آ جا، اچھا آ جا، اور وہ پھر آ رہا ہے، اور رو کر پھر گر پڑا نیچے، ہے نا، کہ میرے پاس تو بھاگا جاتا نہیں، گود میں آیا جاتا نہیں، تم مجھے اٹھاتے نہیں، وہ رو پڑا، وہیں گر پڑا۔ جب گر پڑا تو باپ کیا کرتا ہے؟ اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، نہیں لگاتا؟ یہ ہے وہ۔ تو ایسا آدمی جو ثمرات میں جلدی مچاوے، یہ اپنے شیخ پر جو ہے فرمائش کر رہا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ اور نسخہ بدلو جلدی سے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے بتایا یہ پڑھا کرو، اللہ 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 600 مرتبہ روز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا یہ پڑھتا رہا، ایک دن آ کے کہنے لگا، حضرت جی کچھ اور بتا دو۔ اب وہ پڑھ رہے ہو؟ ہاں جی پڑھ تو رہا ہوں مطلب کبھی ناغہ کرتے ہو؟ کہا جی ہاں کبھی ناغہ بھی ہو جائے۔ پھر پڑھنا کیا ہوا جب ناغہ ہو رہی ہے؟ جاؤ اسی کو پڑھو، اور پھر پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا۔ کسی اور بزرگ کے کہا یہ تو یہی بتا، میں جب بھی جاؤں اللہ 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 اللہ، بس یہی۔ کسی اور بزرگ کے پاس گیا، ان سے جا کے کہا یہ کچھ بتا دو، انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو اللہ 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 اللہ۔ تیسرے کے پاس گیا، وہاں جا کے کہا، انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو اللہ انہوں نے یہی بتایا۔ میں کہنے جہاں بھی جاؤں یہی بتاؤں سر، تو پھر اس سے تو ہمارا ہی اچھا، پاس کے پاس کا ہے۔ بس واپس آیا، آ کے کہنے لگا کیا بات ہوئی، گھوم آئے؟ انہوں نے کہا حضرت جی بس اب تو تجھے ہی کو پکڑ لیا، بس حضرت جی اب تو تجھے ہی پکڑ لیا، یعنی پہلے نہیں پکڑا تھا، اب سمجھ میں آئی ٹکر لگ کے۔ تو یہ ہے آدمی کا اندر عجلت اور تقاضا کرنا۔ 6 ہو گئی۔ 7ویں بات یہ ہے، یہ رکاوٹ ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دیتی، شیخ سے محبت اور عقیدت میں فتور ڈالنا۔
یا اس سے بھی بڑھ کر شیخ کا رنجیدہ کرنا، اپنے شیخ کے دل کو دکھانا، اس کو تکلیف پہنچانا۔ اگر شیخ کو دل کو تکلیف پہنچی اس سے مناسبت باقی نہیں رہتی، تعلق کٹ گیا، شیخ سے تعلق کٹ گیا جب رنج پہنچا دیا۔ اسی لیے رنج ہو جانے کے بعد معافی تلافی کر کے فوراً عمل کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ جلال آباد گیا حضرت کے یہاں پاس، تو حضرت بات کر رہے تھے کسی سے، ایک آدمی بیٹھا تھا اور آنکھیں بند کر رکھی تھی، تو میں نے جا کے سلام تو نہیں کیا، میں نے کہا بات کر رہے ہیں کسی سے، پیچھے بیٹھ گیا، کچھ فاصلے سے پیچھے بیٹھ گیا، جب بات کر لیں گے جب وہاں تک آواز کرنے کی آواز صاف کچھ نہیں آ رہی تھی صاف طریقے سے، پیچھے کو بیٹھ گیا۔ حضرت نے آنکھ کھولی تو دیکھا مجھے بیٹھے ہوئے، تو فرمایا اچھا تم کب آئے؟ میں نے ابھی آیا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ہم دو ہی بیٹھے ہیں، آپ نے سلام تو کیا نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں سلام تو میں نے کیا نہیں۔ کیوں؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب دو بیٹھے خاص بات کر رہے ہیں ان کو سلام مت کرو، کیا خبر کو خاص بات کر رہے ہیں اس میں خلل پڑ جائے، تو میں نے سلام تو نہیں کیا اس واسطے۔ یہ بات بھول گیا کہ وہ خاص بات کر رہے ہوں ان کے پاس سے الگ رہو، یہ بھول گئے۔ تو حضرت نے اسی کو تنبیہ فرمایا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دو ہی بیٹھے ہیں، تم نے سلام نہیں کیا؟ جی ہاں، اچھا، بیٹھ گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا اسے رہنے دو، فرمایا اچھا کہو کیا کہنا ہے، کہا جو کچھ کہنا تھا۔ جب کہہ لیا اور سننے لگا تو پھر میں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے دل پر زور پڑا ہوگا لازمی۔ تو کیوں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مطلب یعنی معاف ہے، صفائی ہو گئی، صفائی ہو گئی۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ محبت اور عقیدت میں فتور ڈالنا، اس سے بڑھ کر شیخ کا رنجیدہ کرنا، اس کو ایذا پہنچانا ہے، اس سے مناسبت باقی نہیں رہتی، اور بغیر مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا۔ اور مناسبت شیخ کے یہ معنی ہے کہ شیخ سے مرید کو اس قدر انسیت ہو، اس قدر عقیدت ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول اور فعل اور حال سے مرید کے دل میں کبھی بھی طبیعت کے اندر نکیر انکار نہ پیدا ہو، گو یہ عقیدت عقلی ہی ہو، یعنی عقل سے، دل میں تو آیا لیکن عقل سے حاضر رہا، عقل کو نہیں خراب ہونے دی، یعنی شیخ کی سب باتیں مرید کو پسند ہوں، یہی مناسبت بیعت کی شرط ہے۔ لہذا اس کا بہت اہتمام چاہیے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہو، مجاہدات، ریاضات، مراقبات، مکاشفات، چاہے کشف بھی ہونے لگے اس مرید کو، اتنی اللہ اللہ کر رہا ہے، کشف بھی ہونے لگا، لیکن شیخ سے مناسبت گھٹ گئی، ختم ہو گئی، تو یاد رکھو یہ سب بیکار ہیں، کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نحوست ہے، سمجھ لیں غور سے۔ اور یہ ہماری باتیں ان طالبین صادقین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے ہوں، ان کے لیے سبق ہے۔ کوئی تقریر تو ہو نہیں رہی کہ تقریر ہو رہی لچھے دار، مزہ آ رہا ہے۔ مزہ تو جب آئے گا جب آدمی کو نفع ہوگا۔ کڑوی دوا پینے سے کیا نفع، کیا مزہ؟ کڑوی دوا کے بعد جب تندرستی ہوگی، جب نفع ہوگا۔ تو ان رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہیے جو بتائی گئی ہیں، یہ 7 باتیں ہو گئی۔ اسی لیے جب تک پوری مناسبت نہ ہو بیعت نہیں کرنا چاہیے، جب تک پورا دل نہ مل جائے اس وقت تک مرید نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک پوری طرح محبت اور مناسبت ہو جائے، جب پوری محبت مناسبت ہو جائے اس وقت پیر سے بیعت کرنا زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ہدایت دے دے، کب دل پلٹ جائے کسی کا، وہ تو الگ بات ہے، ورنہ تو اصل فیض جب ہوگا جب مناسبت پوری ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی؟ کیا باتیں ہو گئی؟ 4 یہ 4 کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں، سننے میں ساتھ نہیں ہے، اسی لیے 4 بتا دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔ یہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جب دورہ تھا، ہم ان کے پاس جاتے آتے تھے، ان مجلس میں بیٹھتے تھے، صبح یہاں سے جایا کرتا تھا، صبح فجر کی نماز سے پہلے ناشتہ کیا، بھاگا پیدل بڑھانے گیا، جاتا تھا